السلام علیکم ویورز، اشرف صلی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں ان میں جو بنیادی بات ہے جو سیاسی حوالے سے ہے اور عوامی حوالے سے بھی اور ملکی حوالے سے بھی، وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کے بارے میں ایک فل کورٹ ریفرنس پر سماعت ہو رہی ہے۔ یہ ریفرنس تحریک انصاف کی طرف سے دائر کیا گیا ہے اس فیصلے کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے کیا، جس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے جو انتخابات تھے، صوبہ پنجاب کے انتخابات، ان کو 30 اپریل سے 8 اکتوبر پر انہوں نے اس کو منتقل کیا یا اس پر وہ لے کر گئے۔ اس کے خلاف تحریک انصاف کی طرف سے ریفرنس دار ہوا ہے اور سپریم کورٹ کا یہ دوسرا دن ہے، اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ اور جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اس سے ابھی تو اپیرنٹلی یہی پتہ چل رہا ہے کہ آئین کی تشریح اور قانون کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے اور الیکشنز انتخابات کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات ہو رہی ہے، لیکن اس مقدمہ کے حوالے سے اور اس ریفرنس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو گفتگو جاری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو مختلف لوگ اس پر کمنٹس کر رہے ہیں، اور ویسے بھی ذرائع ابلاغ میں اس کے بارے میں جس رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہماری جو عدلیہ ہے، جو اعلیٰ عدلیہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے جو فاضل جج صاحبان ہیں، ان کے اوپر جو ایک ذمہ داری ہے اس کا بوجھ کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور ویسے بھی جب اس قسم کے حالات ہو جائیں کہ آئینی تشریحات کے لیے مختلف آراء سامنے آ رہی ہوں اور ہر رائے جو سی ہے وہ اپنی خواہش کے ساتھ بندھی ہوئی ہو، تو ایسے معاملات میں عدالتیں جو ہیں ان کا کردار بہت زیادہ حساس بھی ہو جاتا ہے، ذمہ دارانہ بھی ہو جاتا ہے اور فیصلہ کن بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ملک کو، پاکستان کو انتخابات کی ضرورت ہے۔ آئین کے راستے کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آئین کو دیکھیں گے تو یہ ایک آٹومیٹکلی جسے کہہ لیں ایک ڈیمانڈ ہے، ایک تقاضا ہے آئین کا کہ اگر اسمبلیز ڈیزالو ہوئی ہیں تو ایک جو ڈیو مدت ہے اس کے اندر انتخابات کرا دیے جائیں، جو اب دکھائی نہیں دے رہے، اب نظر نہیں آ رہے بظاہر کہ وہ 90 دنوں کے اندر پنجاب میں اور کے پی میں انتخابات جو ان سے ہیں وہ ہو سکے۔ اس صورتحال کی وجہ سے جو قیاس پیدا ہوگا، جو بے یقینی پیدا ہوئی ہے، جو رفٹ پیدا ہوئی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اس کو بہرحال سپریم کورٹ نے ہی دور کرنا ہے۔ اور ہم پوری امید رکھتے ہیں، ہمیں پورا اعتبار ہے، یقین واسق ہے اس بات کا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فاضل جج صاحبان اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کی جو سربراہی میں بنچ اس وقت کام کر رہا ہے، وہ ایک ایسا راستہ دے گا جو پاکستان کے آئین کی تشریح کا باعث بھی بنے گا، آئین کی حفاظت اور وقار کا باعث بھی بنے گا، اور جس سے ملک میں سیاسی جو کنفرنٹیشن ہے، جو انتشار ہے سیاست کے اندر، اس کو دور کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اپیرنٹلی ڈائریکٹلی جو سی ہے وہ تو سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا ہی کام ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے گی۔ اصولی طور پر تو یہ معاملہ سپریم کورٹ تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسے سیاستدانوں کو، سیاسی حکومتوں کو باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ طے کر لینا چاہیے تھا۔ اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ایکس پرائم منسٹر عمران خان ہوں یا اس وقت جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ ہوں، آصف زرداری ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، مریم نواز ہوں، چودھری پرویز الہی ہوں، سیاسی پاکستان کا جو افق ہے اس کے اوپر جو متحرک لوگ ہیں، جو کردار ہیں، شاہ محمود قریشی جیسے، فواد چودھری جیسے اور دیگر جو کریکٹر ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں جو ذمہ داران ہیں، دراصل ملک کے اندر ایک کھنچاؤ کے بھی ذمہ داران ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ملک میں سیاسی محاذ رہی ہے اور کشیدگی ہے، اس کو ختم کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کیونکہ یہ کشیدگی اگر ختم نہ ہوئی تو نہ صرف یہ کہ ملک کے سیاسی معاملات جو ان سے ہیں وہ مزید ابتر ہو جائیں گے، بلکہ معاشی حالت جو ان سی ہے وہ خوفناک حدوں کو چھو جائے گی۔ خدا نہ خواستہ بہت برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ابھی تک پینڈنگ میں ہے۔ یہ کیوں پینڈنگ میں ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی جو اپروچ ہے وہ کیا ہے۔ کیا ہم ان کو پیسے اگر پاکستان کو دے دیں گے تو وہ پیسے ان کے انتشار کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے، ان کی لڑائی جھگڑوں کا نشانہ تو نہیں بن جائیں گے، یا ملک کا سیاسی نظام جو ان سے ہے وہ ملک کی اکانومی کو مزید خرابی کی طرف لے کر جانے کا باعث تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ابہام ہیں اور خدشات ہیں اور یہ جو اس قسم کی سوچ ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پیدا ہو رہی ہے، اس کو دور کرنا سیاسی قیادت کا کام ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی،
اپنے آپ کو معصوم اور دوسرے کو بدمعاش قرار دینے کی روش، ملک سے زیادہ اپنے مفادات کے تحفظ کی سوچ، اقتدار کے لیے پاگل پن کی حد تک ہوس اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے جائز و ناجائز کی سوچ، اس میں سے سیاسی قوتوں کو باہر نکلنا پڑے گا۔ انہیں بہرحال ملک کے سیاسی نظام، جمہوری نظام، آئینی تقاضوں اور معاشی نظام کو اور عام آدمی کو درپیش مسائل جو ہیں انہیں سامنے رکھ کر ایک ایسا ایجنڈا، ایک ایسا لاہ عمل طے کرنا پڑے گا متفقہ طور پر، جس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ بحران سے باہر آ سکے۔ تو میں درخواست کروں گا اس موقع کے اوپر اعلیٰ عدالتوں سے بھی، پارلیمانی قوتوں سے بھی، جمہوری قوتوں سے بھی، سیاسی جماعتوں سے بھی، سیاسی رہنماؤں سے بھی، اور ان سب کے ساتھ جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے بھی، کہ کوئی ایسا فارمولہ طے کر لینا چاہیے جس سے ملک اور قوم اور ایک عام آدمی اور ملکی اور ریاستی مفادات کا صحیح معنوں میں تحفظ ہو سکے۔ اسی میں سب کا بھلا اور اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بات ہم اگلے ولاگ میں کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچتے رہیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے اور میرے ساتھ میری ٹیکنیکل سوشل میڈیا ٹیم عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔